جس کی نعت اللہ پڑھے وہ کیسا ہوگا؟ آپ لوگوں نے یہ شعراء کی نعت خوانی تو سنی ہوگی، کبھی قرآن کی نعت سنی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میں آپ کو قرآن کی نعت ساری آیات نہیں، جو اچانک میرے ذہن میں آئیں گی وہی سناؤں گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ جنید جمشید کی نعت پڑھے گا تو اللہ نعتیں پڑھ رہا ہے اپنے نبی کی۔ اب بھائیو جیسے اللہ کی قدر نہیں کی نا، ایسی اس کے محبوب کی قدر بھی کوئی نہیں کی۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، نسب محفوظ نہیں۔ اور بھائیو میرے نبی کی تو بکریوں کے نام بھی محفوظ ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک بڑا علاقے کا سردار آیا بیٹھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا بیٹھا ہوا، تو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی 9 بکریاں تھیں جن کا دودھ شام کو حضرت ام ایمن نکال کر جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں پہنچایا جاتا تھا، اور اس میں ایک 10واں بکرا تھا، تو وہ عجوہ اور سقیہ اور زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور غیثہ اور قمرہ، یہ 9 بکریاں اور 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ اس میں ایک بکری آپ کی زندگی میں مر گئی، اس کا نام تھا قمرہ، یہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی۔ یہ 9 بکریوں کا میں صبح شام چرا کر شام کو دودھ نکال کر حضور کے گھر پہنچاتی تھی۔ آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ان کے نام بھی اللہ نے محفوظ کر دیے، ایک کا نام تھا ثعلب، ایک کا نام تھا عسکر۔ آپ خچر پر بیٹھے تو اس کا نام بھی ہم تک آ گیا، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ آپ گدھے پر بیٹھے تو اس کے نام بھی ہم تک آئے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ آپ نے اونٹنیوں پر سواری فرمائی تو ان کے نام بھی 1400 سال میں کوئی چھپا نہ سکا، اغبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، سجل، لزاز، طراز اور مرتجز اور سکب اور سبہا اور ورد اور یعصوب اور یعبوب۔ یہ حسین گھوڑے تھے، شاندار گھوڑوں پہ بیٹھے، مالداروں کو گنجائش دے دی۔ اونٹ پر بیٹھے، متوسط طبقے کو گنجائش دے دی۔ خچر پر بیٹھے، سفید پوش کو گنجائش دے دی۔ گدھے پر بیٹھے، غریبوں کو بھی سنت پکڑا دی، سب کے لیے طریقہ بنا دیا۔ مالدار اچھی گاڑی رکھے تو تمہارا نبی سجل پر بیٹھا ہے۔ ورد، ایک گھوڑا تھا ورد کہتے ہیں گلاب کو، وہ گھوڑا ایسے لگتا تھا جیسے گلاب کا پھول۔ اور ایک گھوڑے کا نام تھا سکب کہتے ہیں بہنے کو، جب وہ دوڑتا تھا تو ایسا لگتا جیسے پانی بہ رہا ہو۔ اللہ، آپ نے حسین گھوڑوں پر سواری فرمائی ہے، اور آپ خچر پر بھی بیٹھے ہیں اور اونٹنے پر بھی بیٹھے ہیں اور گدھے پر بھی بیٹھے ہیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایک گدھا آ گیا آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نبیوں
کا خدمت گزار، میرے باپ دادا پر نبی سواری کرتے رہے، میں اس نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، اب مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ تو یہ خیبر سے آپ کو یہ گدھا یہود سے ملا، یعفور۔ کبھی کبھی اگر صحابہ کو بلانا ہوتا، کوئی بلانے والا نہ ہوتا تو اب یعفور سے کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، وہ بھاگ کے جاتا، ابو بکر کے دروازے پہ زور سے ٹکر مارتا، وہ باہر نکل گئے تو یعفور کھڑا، اچھا حضور نے بلایا۔ جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو اس دن وہ بھی روتا پھر رہا تھا، آخر اس کو چین نہ آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان اللہ کو دے دی۔ جس سے گدھوں نے پیار کیا ہم نے اسے اٹھا کے سڑکوں پہ بٹھا دیا۔ نہیں میرے گھر میں تیری شریعت نہیں آ سکتی، میری دکان میں شراب بھی بکتی ہے، یہ بھی بکتا ہے، وہ بھی بکتا ہے، یہاں سے تیری شریعت نہیں آ سکتی۔ قیامت کے دن بھی وہ ہمیں نہ بھولا اور ہم نے اسے یہاں بھلا دیا، اس سے بڑا ظلم و ستم کیا ہوگا۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، باپ دادا پردادے کے نام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی ذات میں کافی کامل اکمل ہیں، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام تک سارا نسب اپنے نبی کا محفوظ رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اوس بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ماحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ اللہ ہمارے پاس ایسی سکہ بند چیز موجود ہے، اس کی تعلیم محفوظ، اس کا پیغام محفوظ، اس کی زندگی کی ایک ایک چیز محفوظ۔ عشق لاؤ، محبت لاؤ، خود بخود آدمی ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ محبت کوئی نہیں، عشق کوئی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف بازار کی مسجد کی زندگی نہیں لائے، بازار بھی بتایا ہے، دفتر بھی بتایا ہے، حکومت کو بھی بتایا ہے، امن اور جنگ بھی بتایا ہے، گھر کو بھی بتایا ہے، تجارت کر کے دکھایا، زراعت والوں کو طریقے سمجھائے، حکومت والوں کو طریقے سمجھائے، دوستی اور جنگ کے طریقے سمجھائے، محبت اور نفرت کے قانون بنائے، قضا کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا۔ ہر زندگی کا شعبہ آپ کے نور کے ساتھ نمایاں ہے۔ چلنے والوں کی ضرورت ہے، چیز ساری موجود ہے، چیز ساری موجود ہے۔ بے شک نماز سر فہرست عمل ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، سجدوں میں سر رکھ رکھ کے اللہ کو منایا، اتنے لمبے سجدے کیے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ کر خون بہنے لگ گیا، ساری رات مصلی پہ کاٹی ہے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ کو، اللہ یہ آپ کو اس میں راحت ملتی تھی، جتنا آپ نماز میں کھڑے ہوتے اتنا راحت ملتی تھی۔ مسجد کی زندگی بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے، نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، نماز کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا۔ بادشاہوں کو ملنا ہو تو اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اللہ سے ملنا ہو تو زمین پہ سر رکھنا پڑتا ہے، زمین ہر جگہ موجود ہے، جہاں سر رکھو گے اللہ کو پالو گے۔ سجدے کے بغیر اللہ نہیں ملتا، سجدوں کے بغیر اللہ نہیں ملتا، نماز کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں مل سکتا۔ نماز کو بنا لو بھائیو، پڑھنے والے بہت ہو گئے، بنانے والے کوئی نہیں۔ میں نے پوری تبلیغی زندگی میں صرف 2 نمازی دیکھے ہیں ابھی تک، صرف 2 نمازی جن کی نماز، جو نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو 5 ہے لیکن بالکل غافل ہو کے پڑھتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اس سے حساب سخت ہوگا۔ ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے یا اللہ تیری یاد میں پڑھوں، کبھی یاد آ گئی کبھی بھول گیا، اس سے درگزر کر دیا جائے گا۔ چوتھا نمازی وہ ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ کے دھیان میں پڑھتا ہے اور سب سے کٹ جاتا ہے، یہاں سے نماز کی برکت شروع ہوتی ہے۔